जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और वो लॉन्ग अवेटेड कौमी सलामती कमेटी मीटिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। उस मीटिंग के इख्तिताम पर एक अलामिया जारी किया गया है जिसमें वैसे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें की गई हैं। उसमें इस पे बहुत ज़्यादा कंसर्न ज़ाहिर किया गया है कि ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है इसके हवाले से तहकीकात भी की जाएंगी और एक जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कुछ इक़दामात किए जाएंगे, कुछ इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ख़ुसूसी ऐलानात किए जाएंगे, कुछ एक इदारा बनेगा या कमेटी बनेगी, उसमें राना सनाउल्लाह साहब को उसकी सदारत या उसकी सरबराही सौंपी गई है। वज़ीर दाखिला वही हैं और इस तरह के मामलात अभी सामने आए हैं। वो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी की गिरफ़्तारी का हुक्म आएगा, किसी के जो है कोई मुल्ज़िम या मुजरिम कैफ़रे किरदार तक पहुंचा जाएगा जो इमरान ख़ान के हरकतों के पीछे छुपे हुए गद्दार हैं और गद्दार वतन हैं, उनके नाम सामने आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई। एक सरकारी सा अलामिया जारी किया गया जिसमें ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन यही कुछ होना था, यही तवक्को की जा रही थी। ये एक संजीदा मीटिंग थी और इस तरह की संजीदा मीटिंग का अलामिया इसी तरह का होता है। लेकिन अगर आप इससे ये समझ रहे हैं कि इस बात को भुला दिया गया, जो कोई वज़ीर आज़म हाउस की चीज़ों को हैक किया गया था, उस हवाले से ये बात भूलने वाली नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इन मीटिंग्स में डिस्कस होती हैं, बहुत सारे एक्शंस का फ़ैसला होता है, लेकिन वो अलामिये की सूरत में पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता। और जहाँ तक ज़राए बताते हैं उससे तो यही लगता है कि अब कुछ ताकतवर इदारों ने फ़ैसला कर लिया है कि जो शख्स भी मुल्क की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़, मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रहा है और वो इमरान ख़ान है, उसके ख़िलाफ़ एक सीरियस तादीबी कार्रवाई की जाएगी। उन लोगों के नाम तक पहुंचा जा चुका है जो इमरान ख़ान के हमदर्द हैं, उनके नाम तक पहुंचा जा चुका है। और ये आजकल के दौर में कोई हैरानकुन बात नहीं है, इसलिए कि साइबर वर्ल्ड में किसी भी फ़ोन पर अगर एक लफ्ज़ हर्फ भी टाइप होता है, एक डिजिट भी टाइप प्रेस होता है, तो उसका खुरे का मालूम किया जा सकता है, तो वो पता चलेगा। और उसके पीछे छुपे जो किरदार हैं उनके नाम शायद सामने ना आए, लेकिन उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये इस मीटिंग में फ़ैसला हो चुका हुआ है। और ये ज़राए भी ख़बर दे रहे हैं कि जो मामूल की कार्रवाई जो कि अलामिया में आई, उसके अलावा कुछ गैर मामूली इक़दामात की तरफ भी तवज्जो की जाएगी और उसमें जो मौजूदा सूरत हाल का फितना है, सरगना है और इस सदी का सबसे बड़ा झूठा है, वो इमरान ख़ान है और उनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ अब ज़रूर किया जाएगा। इस तरह बेमहार मुल्क की सलामती को या मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। इस तरह मुल्क के मफादात को किसी शख्स के सियासी और झूठे बयानिए पर नहीं छोड़ा जा सकता। आज जो कुछ हमने देखा, ये सब कुछ उस सारे हाइब्रिड निज़ाम का नतीजा है जिसके लिए इमरान ख़ान साहब को लाया गया था। और इमरान ख़ान साहब ने आकर जो इनको लेकर आए थे, उन्हीं के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू की, उनकी सफ़ों में बगावत पैदा करने की कोशिश की। और इसके एक नहीं 50 शवाहिद मौजूद हैं कि ये कैसे कैसे हुआ, कुछ किस किस ने इमरान ख़ान की इस साजिशी बयानिए में मदद की। तो बहुत सी बातें अनकही हैं और बहुत सी बातें जो अलामिये में नहीं आई, वो बहरहाल उनके ऊपर बहुत संजीदगी से फ़ैसला हो रहा है। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास थी और कुछ इस तरह की ख़बरें मिल रही हैं कि कुछ बहुत ये अहम इमारतों का चार्ज जो है आईबी से लेकर अब आईएसआई के पास चला जाएगा, लेकिन ये हतमी और कंफर्म ख़बर नहीं है। लेकिन कोई ना कोई इस सूरत हाल की शक्ल निकलनी थी और वो शक्ल अब हमारे सामने कुछ दिनों में आएगी। इस अलामिये को हतमी और अटल ना जानिए, इसके पीछे जो चीज़ें हैं उनको जानने की कोशिश कीजिए।
दूसरी जानिब साइफ़र के हवाले से जो ऑडियो आई है उस पर भी हमने बात करनी है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने जो साजिश की हंडिया पकाई, उसमें अब उनके अपने हाथ जलने वाले हैं और जल चुके हैं। और इमरान खान साहब को ना वो जो टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन ये हुई है। इमरान खान की सारी ज़िंदगी जो है इस तरह की फ़ेक वीडियोस पर सारी सियासत चली है। अरशद मलिक की वीडियो हो, चेयरमैन नैब की वीडियो हो, ये लोगों की वीडियोस दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनसे अपने कॉम्प्रोमाइज़ किस्म के कमज़ोर किस्म के लोग होते हैं और उनसे अपने मफादात हासिल करते हैं। और ये जो शहबाज शरीफ की भी वीडियो ऑडियो आई थी, ये भी इसके पीछे भी कुछ उसी इमरान खान के हमदर्द थे। लेकिन अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो गई है। इमरान खान ने जो गड्ढा खोदा था, अब उस गड्ढे में वो खुद गिर गए हैं और वो जो साइफ़र का नारा लगा रहे थे, उस साइफ़र के अंदर ये खुद दफन होते जा रहे हैं। और वो जो बैनुल अक़वामी साजिश का बयानिया था वो मुंह के बल आकर गिरा है और इमरान खान साहब को समझ नहीं आती कि अब उसका दिफा करें कि उससे इनकार करें। इमरान खान अगले दिनों में इस हवाले से क्या कुछ कर सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आज की बड़ी ख़बर, इसके अलावा ज़ाहिर है ऑडियो लीक्स बहुत बड़ी ख़बर है, वो ये है कि एक साहब हैं, उनकी सोशल मीडिया पे वीडियो रिलीज़ हुई है और वो कह रहे हैं कि मैंने अपने कायद इमरान खान और फवाद चौधरी के ईमा पर जो है एक वीडियो बनाई, अपने दोस्त के फ़ोन में अपना नंबर प्राइवेट नंबर के हिसाब से के नाम से सेव किया, फिर उस पर मैंने कॉल की, मेरे दोस्त ने मेरी कॉल को सुना, फिर हमने उस कॉल को रिकॉर्ड किया और फिर उसमें खुद ही धमकियां दी। खुद ही उन धमकियों के जवाब में, जो इमरान खान कहते हैं कि जो आपको धमकियां दें उसको जवाब में धमकियां, वो धमकियां खुद ही कॉल करके धमकियां दी, खुद ही जवाबी धमकियां दी और फिर खुद ही तालियां बजाई कि हकीकी आज़ादी जो है उसके लिए हम निकल पड़े हैं। ये बहुत बड़ा वाक़या है। देखिए, ये कोई बहुत ही क्रिमिनल माइंड ही ये सब कुछ कर सकता है। कोई जो बहुत बड़ा चक्करी या 2 नंबर या मदारी इस तरह की हरकतें कर सकता है और करवा सकता है। लेकिन इन लोगों को ये समझ है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या होता है। ये अगर थोड़े वीडियो थोड़े दिनों तक अगर ये दुरुस्त वीडियो सामने ना आती तो यूँ लगता कि जैसे वाकई नामालूम नंबरों से फ़ोन किए जा रहे हैं, वाकई धमकियां दी जा रही हैं और इमरान खान के पैरोकार इतने जर्री हैं और इतने दलेरी से भरे हुए हैं कि वो परवाह नहीं कर रहे कि ये एजेंसियों की कॉल है या ISI की कॉल है या जिसकी भी कॉल है, उसके बाद वो दबा के धमकियां दे रहे हैं और धमकियां देने वाले शख्स को खूब डांट भी रहे हैं। तो इतने दिलेर तो नहीं है, लेकिन ये ड्रामा वो रचा रहे हैं। ये सारी पार्टी ही ड्रामा है। सीरियसली, अभी तक आप इनका सारा रिकॉर्ड देख लें, एक से एक बड़ा इन्होंने ड्रामा किया है। इन्हें सोशल मीडिया पर सेल करना आता है और उसकी वजह जो SN इकबाल साहब ने बताई है, मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया पर ये 6 करोड़ रुपया डेली खर्च कर रहे हैं। वो कहाँ से आ रहा है, उसके कौन कौन से साइबर सेल काम कर रहे हैं, इंडिया से काम कर रहे हैं, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कहाँ से काम कर रहे हैं, इसके बारे में तफ्तीश जारी है। साथ साथ ये भी अब ये रकम आप अंदाज़ा लगाएं, 1 करोड़ 80 लाख रुपया महीने का बनता है। इतना पैसा सोशल मीडिया पर खर्च हो रहा है, तो फिर जो लोग कहते हैं कि ये कुछ गैर मुल्की साजिश जो है वो इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान के लिए पेश की जा रही है और इमरान खान ने उसको प्रूव भी किया है। कौन सा तक़द्दुस था, कौन सा एहतराम था, कौन सी रेड लाइन थी जिसे इमरान खान ने पार नहीं किया। सोशल मीडिया पर दबाकर झूठ बोला, ये वीडियो इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है। लेकिन इमरान खान ने 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा तबाह की हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने इस सियासत को बदल कर रख दिया है और इस सियासत को इंतहाई गिरावट में और घटियापन तक ले गए हैं, जहाँ दलील का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ गाली है, कारकर्दगी के नाम पर सिर्फ इल्ज़ाम है, जहाँ दूसरों की छोटी सी बात पर भी नज़र रखना और अपने गिरेबान में ना झांकना ये बहादुरी है। और फिर
پوری ایک قوم کو ہپناٹائز کر کے آپ نے عمران خان نے کوشش یہ کی ہے کہ اپنے مفاد کے لیے کام کیا جائے، اور وہ اس میں بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ اسی کی وجہ سے یہ ہائیبرڈ نظام تشکیل ہوا تھا، اسی کی وجہ سے عمران خان 4 سال حکومت کرتے رہے، اسی کی وجہ سے عمران خان نے وہ جرائم کیے کہ جن کا آج تک پاکستان میں پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ فرح گوگی والے اور یہ ہر پوسٹنگ کے کروڑوں روپیہ پکڑنے والے، یہ تو نئی باتیں ہیں۔ اس سے پہلے تو کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ یہ ہیرے کی انگوٹھی، ملک ریاض کے پیسے، یہ چیزیں تو ہمارے میڈیا میں آنے ہی نہیں دی۔ تو ایک طرح سے الیکٹرانک میڈیا پر یہ الغار تھی جھوٹ کی، دوسری طرف سوشل میڈیا پر اتنا پیسہ پھینکا گیا کہ اس سے لوگ نتیجہ نہیں نکال سکے، لوگ کنفیوز ہو گئے، اور ینگ مائنڈ جو ہوتے ہیں انہیں کلیئر نہیں ہوتا، اور شیلو نالج ہوتی ہے، بہت ان ڈیپتھ سوچنے کا ان کے پاس موقع نہیں ہوتا یا تجربہ نہیں ہوتا، تو انہیں کچھ عرصے کے بعد احساس ضرور ہوگا کہ کتنا بڑا دھوکہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ عمران خان نے جس مقام تک اس سیاست کو لے گئے ہیں اس میں تو سیاست کو بہت نقصان پہنچا ہے، دوسرا معیشت کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ 1000 دفعہ آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں، لیکن تحریک انصاف والوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ جو معیشت کی حالت ہے یہ بنیادی طور پر IMF کے اس معاہدے کی وجہ سے ہے جو عمران خان نے کیا۔ اسی معاہدے کو خود ہی توڑ دیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اپنی حکومت جانے والی ہے، اور ایسے وقت میں پیٹرول کی قیمت کم کی، جب پیٹرول کی قیمت کا معاہدہ کر چکے تھے کہ وہ بڑھائی جائے گی۔ اس سے ظاہر ہے نئی حکومت کے لیے بے تحاشا مصیبتیں پیدا ہوئیں، اور انہوں نے جو ہے بڑے فخر سے اعلان کیا کہ یہ بارودی سرنگیں ہم بچھا کے گئے ہیں اور کوئی نہیں نکل سکے گا۔ مفتاح اسماعیل صاحب بیچارے کوشش کرتے رہے، اب اسحاق ڈار صاحب کے پاس بڑا ٹاسک ہے۔ سیاست کو تباہ کیا، معیشت کو تباہ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اداروں کا تقدس تھا۔ نواز شریف نے جو کیمپین کی تھی وہ اداروں کو آئین کے تحت لانے کے لیے کی تھی۔ عمران خان صاحب نے ہر ریڈ لائن کو کراس کر لیا۔ مثلا یہ ہم نے نہیں سوچا، نواز شریف نے کبھی اداروں کے بارے میں جانور، میر جعفر، میر صادق اور گیدڑ، غدار، امریکہ کے پٹھو، ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے تھے، کر ہی نہیں سکتے۔ سیاسی جماعتیں اس معاملے میں محتاط ہوتی ہیں، کیونکہ عمران خان ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، ایک پروپیگنڈا یونٹ ہے۔ انہوں نے اپنی بہادری کا علم جو ہے جھوٹ بول کر ہی قائم کیا۔ تو وہ اداروں کا جو تقدس تھا اس میں کبھی وہ باجوہ صاحب کا نام لے رہے ہیں، کبھی کسی اور کا نام لے رہے ہیں، کبھی چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کو متنازع بنا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کوئی محب وطن جنرل نہ آیا تو کیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ان کے مطابق ایسے جنرل بھی ہیں جو محب وطن نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی ساری باتیں کی عمران خان صاحب نے، اور انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے جھوٹے بیانیے پر قائم ہے۔ چوتھا جو سب سے بڑا نقصان کیا ہے عمران خان نے، وہ ہمارے سوشل فیبرک کو تباہ کر دینا ہے۔ اب بہت لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے گالی نکالتے ہیں، ان کے بچے تانا زن ہوتے ہیں، جس کی گاڑی ذرا اچھی ہوتی ہے اس پہ پتھر مارتے ہیں۔ تو یہ تھوڑے عرصے کے بعد ان کے اوپر بھی یہی ہوگا، اور یہ بچے جب ذرا سے بڑے ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا۔ جو والدین ان بچوں کی حرکتوں پر تالیاں بجا رہے ہیں وہ جو ہے خود ان بچوں کے ہاتھوں بڑے تنگ آئیں گے، اور یہ وقت آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گا۔ اس سوسائٹی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ سب سے پہلے بات تو بہت یہ ضروری ہے کہ جو عمران خان صاحب نے نفرت کریٹ کی ہے، اس نفرت اور انتشار میں کوئی کمی پیدا کی جائے، کوئی سوسائٹی کو محبت کا، امن کا پیغام دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی کہیں سے انفارمیشن کی، پیسوں کی، کہیں سے طاقت کی سپلائی لائن موجود ہے۔ وہ اداروں میں چاہے کہیں یا کہیں اور کہیں، وہاں سے عمران خان کو بہرحال کمک مل رہی ہے۔ آپ جتنا مرضی کہیں نہیں آپ ادارے نیوٹرل ہو گئے، ادارے نیوٹرل ہو گئے ہیں، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ سارے لوگ نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر والے بھی نیوٹرل ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے گھر والوں کے دماغوں میں کھوپڑیاں کھول کے یہ بٹھایا گیا تھا کہ یہی شخص
پاکستان کا مسیحا ہے، یہی پاکستان کو بچا سکتا ہے۔ ہم بیہیویئرل ایٹیٹیوڈنل چینج کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بٹھا دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ فٹافٹ لوگ تبدیل ہو جائیں۔ لوگ اس طرح تبدیل نہیں ہوتے۔ ہیومن بینگز جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، اور یہ بڑی نیچرل بات ہے۔ تو گھر والوں کی طرف سے پریشر ہے، کو اپنے ادارے کی طرف سے پریشر ہے، یہ پریشر بہت زیادہ ہے۔ اور وہاں سے نہ صرف پریشر ہے، ایک تو اخلاقی پریشر ہوتا ہے۔ اخلاقی پریشر یہ ہے کہ آپ ہی تو بتاتے رہے کہ یہ سب سے اچھا آدمی ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے، اور باقی سارے چور کرپٹ ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں یہ سب سے برا ہے۔ یہ اخلاقی پریشر ہے۔ اور دوسرا پریشر یہ ہے کہ آپ عمران خان کی اپنے ادارے کی پالیسی سے ہٹ کر کہیں نہ کہیں سے چھپ چھپ کر مدد کر رہے ہیں۔ جیسے وہ ویٹرن آف پاکستان آئے تھے، سینئر جرنلز، ایک پریس کانفرنس کی، اس کے بعد وہ ہمیں نظر نہیں آئے، ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا۔ اور وہ جو مثلا جرنیل تھے، بڑے بڑے نام، ملک علی خان جیسے نام، جن کے نام سے ایک زمانے میں زمانہ تھراتا تھا، وہ عمران خان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے طور پر سامنے آئے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے، جو کہ کسی بھی جرنل کے لیے انتہائی غیر مناسب بات ہے اور تکلیف دہ بات ہے۔ لیکن اس کا امپیکٹ بہرحال موجود ہے، وہ امپیکٹ آ رہا ہے۔ اندر سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کنونس ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے 5 سال آپ میڈیا پہ یہ چلائیں گے، 5 سال ہر جگہ اپنی میٹنگ میں، درباروں میں لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اس سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ ہی مڑ جائیں گے، آپ نیوٹرل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ اب تو ملک ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اور ملک نہیں رہے گا تو آپ بھی نہیں رہیں گے، میں بھی نہیں رہوں گا، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ ہم سب قائم ہیں تو اس وطن کی وجہ سے۔ تو پھر جب آپ کو احساس ہوا تو پھر آپ کے ماضی کے نشانات اچانک تو نہیں مٹ سکتے۔ اب جو عمران خان صاحب مختلف دھمکیاں دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اور اس کے پیچھے شاید یہ بات بھی ہو کہ ان کے پاس کوئی کسی اور کی ویڈیو ہو یا آڈیو موجود ہو، کوئی جنرل باجوہ کی آڈیو موجود ہو۔ وہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کہا کرتے تھے اسحاق ڈار ہی پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مجرم ہے، اب اسحاق ڈار صاحب ہی واپس آ گئے ہیں اور معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ اس طرح کے کلمات اور بھی کہے ہوں گے۔ تو کیا عمران خان اب اس طرح کی ویڈیوز ریلیز کریں گے؟ اب اس طرح کے فوج کے خلاف اس نہج تک جائیں گے؟ عمران خان 29 نومبر تک بہت کچھ کریں گے، بہت تباہی پھیلائیں گے، لیکن 29 نومبر کے بعد یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے، کیونکہ اب کچھ اہم جگہوں پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ شخص جو ہے ملک کی سلامتی کے لیے خطرے کا موجب ہے۔ یہ شخص اینٹی اسٹیٹ ہے، اینٹی پاکستان ہے، اور اس کا ایجنڈا پاکستان کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ کسی جگہ اس بات کا بھی ادراک ہوا کہ یہ شخص اتنا بڑا مجرم ہے، اس بات کا ادراک ہمیں نہیں ہوا، لیکن اب جب ادراک ہوا ہے تو اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ سیاسی منظرنامے پر بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں۔ یہی اسحاق ڈار تھے، یہی شہباز شریف تھے جو نیب کی جیلوں میں قید کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسحاق ڈار کے اوپر کیسے فریولس قسم کے مقدمات درج کیے گئے کہ وہ جناب اپنے ریٹرنز نہیں جمع کرائے۔ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو، وزیر خزانہ، ورلڈ بینک سے تعلقات اچھے، IMF سے اچھے تعلقات، اس نے اپنی ریٹرنز نہیں جمع کرائی ہوں گی۔ اس قدر احمقانہ چیزیں، لیکن یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا، اور ایک نہیں سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں۔ اب معاملہ اس نہج پر آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے سوشل میڈیا سے مزید اس کی پٹاری سے نئی چیزیں نکالیں گے، اور جو وہ سائفر کو والی بات کو نہیں مان رہے، وہ نہیں مانیں گے۔ وہ کیا 4 حلقوں والی بات کو مان گئے تھے، وہ کیا توشہ خانہ والی بات کو مان گئے تھے، وہ کیا فورن فنڈنگ والی بات کو مان گئے تھے، کیا وہ اس بات کو مان گئے تھے کہ کرپشن کا نعرہ وہ لگاتے ہیں لیکن KPK میں احتساب کا ادارہ بند کر دیا، کیا وہ ادویات سکینڈل میں اربوں روپے کمانے کی بات مان جائیں گے، کیا وہ علیمہ خان کی اربوں کی جائیداد مان جائیں گے؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ مان ہی نہیں سکتے، تو اس لیے کہ وہ مانیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا، اس تسلسل سے جھوٹ بولا گیا ہے کہ مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ عمران خان بھی اس جھوٹ کو سچ ہی سمجھتے ہیں۔ جیسے اب سائفر کے بارے میں سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے، لیکن عمران خان اپنی جگہ قائم ہے، اس لیے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے، اب مزید کیا ہوگا؟ یہ ہمیشہ قوم کو ٹرک کی نئی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔
اب نئی بتی کا اہتمام کیا جا رہا ہوگا، اور وہ سارا سلسلہ جو ہے مثلا وہ اسی طرح کی جیسے دھمکیاں دینے والی ویڈیوز ہمیں نظر آئی ہیں، وہ بھی فیک تھی، اس طرح کا کوئی تماشا ہوگا، وہ ہیٹ میں سے کوئی اور کبوتر نکالا جائے گا، کوئی جعلی قسم کی ویڈیو آڈیو یا کوئی اس طرح کی چیز کی جائے گی کہ لوگوں کی توجہ اب سائفر سے ہٹے۔ اور جو مداری لوگ ہیں نا وہ یہی کرتے ہیں، وہ اصل کارنامہ جو ہے وہ اس ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو یہ ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی توجہ اس ہاتھ پر ہوتی ہے اور اصل وہ کرتب اس چیز سے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب سے، آپ ان کے زہریلے بیانیے سے، ان کی پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کاوشوں سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ عمران خان اب ایکسپوز ہو گیا ہے، ان لوگوں کے سامنے بھی ایکسپوز ہو گیا ہے جو اسے لائے تھے، اور ان لوگوں کے سامنے بھی ایکسپوز ہو گیا ہے جن کو عمران خان نے عبرت کا نشانہ بنایا تھا۔ مداری اگر کھل کر سامنے آ جائے، اس کے کرتب کا سب کو پتہ چل جائے، تو پھر وہ مداری کسی کام کا نہیں رہتا۔ ابھی عمران خان صاحب اور بہت سے کرتب کریں گے اور بہت سی کلا بازیاں کھائیں گے، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، اس لیے کہ عمران خان کو شاید خود ادراک نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد بہت بدل چکا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔